بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے روزے ہم نے رکھے ہیں، 2-4 روزے اور باقی رہ گئے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رمضان المبارک کے روزوں کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ رمضان کے روزوں میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، رمضان کے روزوں کے پورے آداب کا ہم نے خیال رکھا، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کوئی غیبت نہیں کی، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ دعویٰ ہم میں سے یقیناً کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، تو رمضان المبارک کے روزوں میں بھی بہت سی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہم سے ہوئی۔ اب یہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کوتاہیوں کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی معافی کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کے روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں 2 بہت بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، جو غفلتیں ہو گئی ہیں، جو رمضان کے روزوں میں غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، اس کی تلافی کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہمیں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اللہ کے حضور رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعا کرنی ہے کہ پروردگار ایک بہت بڑی عبادت آپ نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں۔ استغفار کر کے ہم اپنے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہی استغفار ہو، نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ باضابطہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ استغفار کرنا نماز حالانکہ ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، ایک اچھا عمل ہے، بندگی کا کام ہے، لیکن اس لیے استغفار کی ہدایت ہے، اس لیے استغفار کی تعلیم ہے کہ نماز میں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، ہمارا دھیان ادھر ادھر بٹ سکتا ہے، اس کی تلافی کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ ایسے ہی روزے میں جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، جو غفلتیں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کی تلافی کے لیے رمضان کے ان آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا ہے، یہ پہلا کام۔ اور دوسرا جو بڑا اہم کام ہے وہ ہے اپنے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر ہمارے روزوں کی کوتاہیوں کی تلافی ہے۔ ہم اگر صدقہ فطر ادا کریں گے تو روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ جیسے نفل نمازوں کے ذریعے سے فرائض میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو سکتی ہے، روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے، ایسے ہی صدقہ فطر کے ذریعے سے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اس کا تذکرہ باضابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرض زکاة الفطر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ روزے میں جو لغو کام ہو گئے ہیں، جو لایانی ہماری حرکتیں ہو گئی ہیں، جو غفلتیں ہو گئی ہیں، جو غلط گفتگو ہم نے کر لی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتاہیوں کی تلافی کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ تو یہ صدقہ فطر کا فائدہ ہے۔ ہر انسان سے، ہم میں سے ہر مسلمان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ صدقہ فطر کا فائدہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے ہمارے
روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے۔ ایک اور فائدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی روایت میں بیان فرمایا، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِینِ، کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ غریبوں کو کھلانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ جیسے ہم عید اچھی کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہمارے گھروں میں مزے کی ڈشز بن رہی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صدقۃ الفطر ادا کر کے غریب کی عید کو اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ وہ بھی اپنی عید اچھی کر لے گا، وہ بھی کھائے گا پیے گا، وہ بھی کچھ مزے کی چیزیں بنا کے عید کی ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو فائدے صدقۃ الفطر کے ہیں، ایک یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غریب کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے ان آخری دنوں میں صدقۃ الفطر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔